صاحبہ بن نادیہ مرزا میں خوش آمدید. سیاسی باتیں کریں گے، بعد میں کریں گے، لیکن پہلے یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا، جو کہ ڈھیر ساری کامیابیاں سمیٹ کر پاکستان واپس آئے اور لاہور میں انہوں نے لینڈ کیا. اس کے بعد بھرپور ان کا استقبال ہوا اور قوم نے دیکھا، قوم پورا لاہور امنڈ آیا. اس کے بعد وہ قافلے کی صورت میں اپنے آبائی علاقے اور اپنے میاں چنو اور اس کے بعد اپنے آبائی جو ان کا علاقہ تھا اور جو ان کا گاؤں تھا، اور وہ وہاں پر روانہ ہوئے. اس چیز سے ہم نے سبق، اور ایک دفعہ پھر ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ملا کہ سکسیس ہیز مینی فادرز. آپ کامیاب ہو گئے تو ہر کوئی کریڈٹ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا، ہر کوئی اس کا دعوے دار بن گیا. لیکن آج جب شاہد خاقان عباسی صاحب ایک تقریر سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے بہت اچھی بات کی اور جو انہوں نے نقطہ اٹھایا اور سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جی جس وقت جا رہے تھے، اگر یہ کہیں کے پودے تھے یا نہیں تھے یا بہرحال جو بھی تھا، کس نے دست شفقت رکھا تھا، کسی نے ان کو سپورٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا واقعی ان کی بڑی اچھی بیکنگ کی گئی تھی، تو جس وقت وہ جا رہے تھے اس وقت دعاؤں میں رخصت کیوں نہیں کیا، اس وقت کسی نے جا کر ان کو سی آف کیوں نہیں کیا. جب واپس آئے تو کامیابی جو ہے وہ یتیم نہیں ہوتی، اس کے بہت سارے باپ ہوتے، یتیم جو ہے وہ ناکامی رہ جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہانی بہرحال ہماری طرف سے، سب کی طرف سے ارشد ندیم کو پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے بہت بہت دلی مبارکباد. اب بڑھتے ہیں آگے. کل جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تقریر سے خطاب کیا اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کے یا عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ چوائس ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو نہیں ماننا. یہ چوائس ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے. آپ کو اس کو منوعن تسلیم کرنا ہوتا ہے، اس پر منوعن اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا. حکومتی صفوں میں کھلبلی تو مچی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیے. یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے. یہی طریقہ ہے، یا پھر چینج کر دیں سارا اسٹرکچر، کچھ اور بنا لیں. لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا اسٹرکچر ہے، اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈس ریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے. اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پروگیٹو بھی نہیں ہے. یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں. سیویئر کانسیکوینسز ہیں، یہ بات کی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. اور نہ بھولیں کہ اگلے کچھ تقریباً 2 اور 2.5 ماہ کے درمیان انہوں نے پاکستان کا اگلا چیف جسٹس بننا ہے، اگر حکومتی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں کوئی جوڈیشل پیکج لانے کی، جس کے لیے وہ پلان کیے بیٹھی تھی ہے شاید. آگے بڑھتے ہیں. اس پر مختصر سی بات کی ہے احسن اقبال صاحب نے، ذرا وہ جلدی سے کلپ چلا دیں. یہ جو فساد تھا، یہ جو لانگ مارچیں تھیں، یہ جو مارشل لا تھے، یہ جو عدالتوں کے فیصلے تھے جنہوں نے اس ملک کو بے یقینی کی طرف ڈالا، پاکستان کامیابی اور ترقی کے منازل طے کر رہا تھا، چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے کے اوپر ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس ترقی کے پورے عمل کو سیبوٹاج کر دیا. ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہ جس وہ اناڑی کا ذکر کر رہے ہیں، تو کل میں دیکھ رہی تھی ابصار عالم صاحب کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر کسی اناڑی نے ایسا کیا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. تو بڑا معصومانہ جواب تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بھی پروگرام کرنے ہیں اور ہم نے بھی شاید آپ کے پروگرام میں آنا ہے. یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ نہ ہی سمجھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جب پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی تھی تو تمام تر بحران کا ذمہ دار صرف ایک ادارے کو ٹھہرایا. اور یہاں تو پھر بھی احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ججز اور جرنلوں کی بات کیا، لیکن جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے تو وہ مکمل طور پر سارا کے سارا بوجھ جو ہے وہ عدلیہ پر ڈال رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے، ذرا کلپ چلا دیجیے گا پلیز. اس وقت جو کرائسس آف دا منتھ ہے، جو ادارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے، اور یہ فاصلہ اس لیے بن رہا ہے کہ ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے. یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور یہ کرائسس
کا ذمہ دار نہ آپ ہو جناب اسپیکر، نہ میں ہوں، نہ وزیر اعظم، نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص. دس از اے کرائسس آف دی جوڈیشری، بائی دی جوڈیشری اینڈ فار دی جوڈیشری. مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تو خیر پرانا کلپ تھا، 2 دن پرانا کلپ تھا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بولے تھے، لیکن سارا کے سارا بار جو ہے وہ انہوں نے جوڈیشری پہ ڈالا ہے. اس پہ بھی پروگرام میں بات کریں گے. ذرا کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج جو بات کی ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بہرحال ان کی بات ہے، وہ بھی چلا دیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہماری اسمبلیاں عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ، اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں عوام کی نمائندگی کے نام پر، لیکن میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں، عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے. اور جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. فرنٹ پر کوئی اور لوگ ہیں اور ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر ہمارے ملک میں ایک وزیر خزانہ آیا، بعد میں وزیر اعظم بن گیا، ہمیں آج بھی پتہ نہیں آیا کہاں سے تھا اور کیا کہاں. ہمارے تو سیاستدانوں نے بھی باہر اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں، مشکل آ گئی تو کہیں چلے جائیں. ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف دونوں قابل احترام شخصیتیں چلی گئی چائنا، وہاں ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، لیکن خالی ہاتھ لوٹے. ایک ہی بات تھی کہ جی پاکستان میں پہلے تو سیاسی طور پر عدم استحکام ہے، ہم کس طرح وہاں سرمایہ کاری کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام ہی باتیں پتے کی ہیں، لیکن اس میں نیا کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی یہاں پر کہہ رہے تھے کہ فرنٹ پہ کوئی اور ہوتا ہے، ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بصد احترام یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، پاکستان کا سسٹم ایسے ہی چلتا رہا ہے. مولانا صاحب اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ آج حصہ نہیں ہے اس لیے ان کو شاید احساس بھی ہو رہا ہے اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جو پینلسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپوکس پرسن ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے ساتھ ساتھ ماہر قانون دان. اور حسن رضا پاشا صاحب لیگل ایکسپرٹ ہے، ممبر پاکستان بار کاؤنسل. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. حسن رضا پاشا صاحب، آپ سے اس بات کا آغاز کیے لیتی ہوں. سر، کل جو بات کی ہے جسٹس منصور شاہ صاحب نے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور آج بھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا پیغام ہے حکومت وقت کے لیے، اور خاص کر جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، اگر آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر آپ کوئی اور سٹرکچر بنا لیجئے، یہاں تو ایسا نہیں چلے گا. یہ کتنا ٹھوس پیغام ہے حکومت وقت کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا. بالکل بہت سٹرانگ، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج حکومت وقت کو دیا گیا، اور سینئر پیونی جج کی طرف سے جنہوں نے اکتوبر میں بطور چیف جسٹس اوتھ لینا ہے، تو یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے. اور انہوں نے ایک سیمینار میں یہ بات کی ہے. میں ود ڈیو ریسپیکٹ ایک ضرور گزارش کروں گا کہ اگر وہ سیمینار میں یہ بات نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ ایمبیگوٹی کہاں پیدا ہوئی اور کب پیدا ہوئی؟ یہ پاکستان کا ایک بدقسمتی سے جو جوڈیشل سسٹم ہے اور خاص طور پہ اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے ہر یوزرپر کو، ہر آمر کو تقویت دی، انڈوز کیا، اس کے مارشل لا کو بھی، اور آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار بھی اسی جوڈیشری نے دیا. وہ مانے گئے آرڈر، منوان مانے گئے، اور وہ اس وقت کی اسمبلیز نے اور ایگزیکٹو نے تسلیم کیے. مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوا کہ اس اسمبلی کو یا اس ایگزیکٹو کو کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ آپ نے ایک غیر آئینی ججمنٹ، غیر آئینی آرڈر کو کیوں تسلیم کیا. آج اس معاملے میں جو ایمبیگوٹی ہوئی کہ آپ نے شارٹ آرڈر کر دیا، بالکل آپ کا اختیار ہے، 8 اور 5 کی ریشو سے ہوا، لیکن آپ کی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ چھٹیوں کی وجہ سے اگر ڈیلے ہو گئی، کاش کہ چھٹیوں پہ نہ جاتے اور ڈیٹیل ججمنٹ آ جاتی. اور وہ جو 2 معزز جج صاحبان کا اختلافی نوٹ آ گیا، آل دو کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے، چونکہ ملکی قانون اور آئین کے مطابق اور جوڈیشل جو ہسٹری ہے اس کے مطابق جو میجورٹی ججمنٹ ہے وہ پریویل کرتی ہے اور وہی مانی جاتی ہے. لیکن جب یہ آ گیا اور اس میں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک کہا کہ یہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن اگر کرنی ہے
تو پھر آرٹیکل 51, 68 اور 106 کو سسپینڈ کرنا پڑے گا, تبھی ہو سکے گی. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر دوسری بات جو انہوں نے کی جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر میجورٹی جو ججمنٹ ہے وہ کوئی غیر آئینی ہم سمجھتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن ادارے نہ کریں. انہوں نے ایک طرح سے روک دیا. اب جو درمیان میں ایک خلا آیا ڈیٹیل ججمنٹ نہ آنے کی وجہ سے, تو اختلافی نوٹ آنا اور پھر ڈیلے ہونا, اس کی وجہ سے ایمبیگوٹیز پیدا ہو گئی. اور ابھی تک جو جاری ہیں, یقیناً حکومت وقت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہیں. پارلیمان میں امینڈمنٹ بھی ہوئی, الیکشن ایکٹ امینڈ بھی ہوا, اس کی توثیق صدر پاکستان نے بھی کر دی. لیکن کیا وہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے؟ بالکل بھی نہیں. انہوں نے وہی 51 اور 106 کو الیبوریٹ کیا. کیا اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں گے؟ ہاں, سپریم کورٹ صرف ایک پوائنٹ پہ سٹرائک ڈاؤن کر سکے گی کہ یہ اس میں بدنیتی کا آنسر ہے. اب بدنیتی کو ڈٹرمن کرنا وہ بھی سپریم کورٹ کرے گی, ایویلویٹ انہیں نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بیٹر سلوشن ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اکثریتی ججمنٹ آئے فوری طور پہ, اور جو ریویو پٹیشنز ہیں ان کو ہیئرنگ کے لیے لگائیں. 2 یا 3 دن کی بات ہے, اس کو سن کے سپریم کورٹ جو فل بینچ بیٹھے گا وہ اتھارٹیٹیو بات کر کے فائنل کر دے. چونکہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈٹرمن کرنا اور اس کی فائنل ڈٹرمینیشن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بڑی ڈیٹیل آپ نے اور بڑی ڈیٹیل بریفلی آپ نے ہمیں سمجھا دیا. لیکن شعیب شاہین صاحب اب ذرا یہ فرمائے گا کہ یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے, لیکن جس الیکشن ایکٹ کی ترمیم کی یہ بات کر رہے ہیں, ترمیمی ایکٹ, اور جو بل لے کر آیا گیا فوری طور پہ منظور بھی ہوا, پھر صدر مملکت نے اس پہ سائن بھی کر دیا, وہ نافذ بھی ہو گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر اس بل کو دیکھا جائے تو جو ریزرو سیٹ والا معاملہ ہے وہ لگتا یہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرانے کے موڈ میں حکومت نہیں ہے. تو آپ نے اس کو چیلنج بھی کر دیا ہے سپریم کورٹ میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اگر ان کے پاس صرف ایک چانس ہے, جس طرح سے ابھی فرما رہے ہیں حسن رضا پاشا صاحب, کہ صرف بدنیتی کے پر ہی سٹرائک ڈاؤن ہو سکے گا, کیا آپ یہ ثابت کر سکیں گے؟ دیکھیں نادیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ود ریسپیکٹ حسن رضا پاشا صاحب کے ساتھ, یہ بھی پاکستان کی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ آرڈر, اچھا جو آرڈرز ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو شارٹ آرڈر ہے. اب اس کے لیے ریزنز دینی پڑتی ہیں. وہ جو ریزنز ہیں, ڈیٹیل ریزنز جو ابھی 2 جج صاحبان نے دی ہیں وہ اختلافی نوٹ ہے, اور 11 جج صاحبان نے بھی دینی ہے. اب جو 2 معزز جج صاحبان نے وہ پہلے جاری بھی کر دیا, کیونکہ یہ ججمنٹ یا آرڈر یا ڈیٹیل ریزنز یہ اکٹھے جاری ہوتی ہیں. اب مثلا ایک آرڈر آیا, وہ آرڈر شارٹ آرڈر تھا. اب ہر جج نے اپنی اپنی ریزننگ لکھنی ہے. مثلا اگر 8 جج صاحبان نے ایک فیصلہ لکھا بھی ہے, اس کے لیے وہ ایڈیشنل نوٹ اور اپنی ریزننگ ایڈیشنل بھی لکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح باقی 2 جج صاحبان نے, جس میں چیف جسٹس اور جمال مدخیل صاحب ہیں, وہ اپنی ریزننگ دیں گے, اور یہ باقی 2 جج صاحبان نے اپنی ریزننگ دیں گے. اور پھر جب یہ ساری کنسالیڈیٹ ہو جائے گی پھر وہ ریزننگ ریلیز ہو جائے گی. یہ عجیب سا واقعہ ہوا ہے کہ وہ ڈیٹیل ریزننگ, وہ ججمنٹ یا ریزننگ یا ڈیٹیل ججمنٹ اس کو آپ کہیں, لیکن ایکچولی وہ ریزننگ کہلاتی ہے. وہ ابھی آنی ہے میجورٹی کی, جس میں وہ 11 جج صاحبان کی آنی ہے. تو 2 جج صاحبان نے اس کو دیکھے بغیر, اس کو دیکھیں, وہ دیکھتے, ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈیفرنٹ اپنا آرڈر کر چکے ہیں ڈسینٹنگ نوٹ, اب ہمارے ڈسینٹنگ نوٹ کی یہ ریزنز ہیں اور آپ نے جو ریزنز دی ہیں ان کے ہمارا یہ اختلاف ہے. اور وہ اس میں کسی ریزن سے اختلاف کرتے, کسی ریزن سے وہ اتفاق کرتے, لیکن انہوں نے پہلے جاری کر دیا. دیٹ واز اے رانگ پریسیڈنٹ, اور آج تک ایسا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ آرڈر تو موجود ہے, بڑا سیلف. مجھے بریک لینے دیں آپ کی دوسری بات سے پہلے. آپ کی ایک سیکنڈ شعیب شاہین صاحب معذرت, آپ کی دوسری بات سے پہلے مجھے بریک لینے دیں. خاور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہم بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو شاہ خاور صاحب سے بھی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ان کی ماہرانہ رائے بھی قانونی سنیں گے.
ناظرین پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شاہ خاور صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ان سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ خاور صاحب, بہت شکریہ آپ کے پروگرام ٹائم کے لیے. اب ذرا مجھے بتائے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو کل تقریر کی ہے, ڈیفینیٹلی آپ نے بھی سنی, سب نے ہی سنی, نہیں سنی اور جنہوں نے سننی تھی انہوں نے بھی سنی. اب یہ ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. ابھی ہم حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, شعیب شاہین صاحب بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت کے لیے. حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے, حکومت کے پاس تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی ریویو فائل کر دیا ہے, اس میں پاکستان مسلم لیگ نے بھی کر دیا ہے. اگر حکومت اس سے ناخوش ہے تو اس کو بھی جو ہے ریویو فائل کر دینا چاہیے. پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا, مجھے اس بات کا علم نہیں. گورنمنٹ نے کر دیا ہے, ابھی کر دیا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس میں ایک دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو میجورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ پہلے منظر عام پر آ جاتا ہے, کیونکہ اس کا شارٹ آرڈر تو آیا ہوا ہے, اور شارٹ آرڈر بھی جو ہے وہ بالکل آرڈر ہوتا ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ پھر ضروری ہو جاتا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ڈیٹیل ریزنز جو ہیں آنا اس لیے بھی ذرا ضروری ہوتی ہیں کہ اس کے اگر اوپر کوئی نظر ثانی کسی نے کرنی ہے تو ڈیٹیل ریزنز کو دیکھ کے نظر ثانی کر سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جن فریقین نے اس میں نظر ثانی کی درخواست دی ہوئی ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد اس میں ایڈیشنل گراؤنڈز بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے 2 جج صاحبان کا وہ پہلے آ گیا ہے اور ابھی ڈیٹیل ریزنز نہیں آئی, تو اب بھی یہ تو الٹ ہو گیا ہے, کیونکہ ہمیشہ ایک ڈیٹیل ریزن جو میجورٹی ویو ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے ڈسینٹنگ نوٹ دیا جاتا ہے. تو اب اس میں ایک بات اس کی یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ریویو جو ہے وہ اس کا بھی فیصلہ جلدی ہونا چاہیے, یا جو ججمنٹ ہے وہ ایک خاص مدت میں آنی چاہیے, وہ بھی چھٹیوں کی وجہ سے نہیں آ رہی. تو اب یہ ہوگا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی عندیہ دیا کہ وہ ججمنٹ انہوں نے لکھنا شروع کر دی ہے, اور جب چھٹیاں ختم ہوں گی وہ تمام باقی جو ان سے متفق ججز ہیں ان سے شیئر کریں گے, پھر اس میں ایک ججمنٹ دیں گے. اب مجھے لگتا ہے یہ کہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے ڈیٹیل ریزنز آئیں گی, کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں اس میں, ایسی چیزوں کا ذکر کر دیا ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ ججمنٹ اس صورت میں آ سکتی تھی کہ اگر آئین کی یہ دفعہ 51 اور کچھ اور دفعات جو ہیں وہ اس کو آپ معطل کر دیتے, اور یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین سے انحراف ہے. تو اب اگر ڈیٹیل ریزنز میں ان کا جواب آئے گا تو وہ پھر تو پھر پیپر آؤٹ ہو گیا. تو یہ آپ نے بڑا رائٹلی آپ نے جو ہے نا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ریویو جو ہے اس کو بھی جلد سن لینا چاہیے, کیونکہ بڑا تھن مارجن ہے میجورٹی اور جو ہے نا اس کا مینورٹی ویو جو ہے 5-8 کا. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حرف آخر نہیں ہے کہ وہ اسی نمبر آف بینچ جو ہے وہی تشکیل جا سکتا ہے ریویو میں, اس پہ فل کورٹ بھی بیٹھ سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ والا جو کیس تھا وہ جو اوریجنل ججمنٹ تھی وہ کچھ اور تھی, ریویو میں ان ججز نے بھی جو پہلے ججمنٹ دے چکے تھے ان کے خلاف انہوں نے ریویو میں اپنا ویو پوائنٹ چینج کر لیا تھا. تو اس لیے ریویو جو ہے اس کے ویسے نارملی اس کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں کہ اس کے کامیابی کے, لیکن یہ حرف آخر بھی نہیں ہے. تو ایسے ہم نے کیسز دیکھے جیسے جسٹس فائز عیسیٰ والا ہم نے بات کی, ریویو میں ان ججز نے اپنا جو ہے وہ اپنا موقف چینج کر دیا تھا. تو حسن رضا پاشا صاحب, اس میں 2 چیزیں جو مجھے آپ سے بیسیکلی جاننی ہے. ایک تو یہ جو ریویو کی یہ بات کر رہے ہیں تو کتنے % چانسز ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے ریویو پٹیشن میں جانا یا ریویو کی اپیل کرنا, ریویو میں جانا یا ریویو کی درخواست کرنا. اب یا تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ 15 دن کا ٹائم فریم دیا تھا, آلدو وہ 15 دن تو گزر گئے, کیونکہ 15 دن کے اندر انہوں نے ایک ڈکلیریشن دینی تھی یا بیان حلفی دینا تھا. ان 41 لوگوں نے وہ ساری چیزیں اسٹینڈ اسٹل ہیں بیکاز یہ کہ دوبارہ سے نظر ثانی میں چلے گئے. تو نظر ثانی میں جانے کے بعد کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا چانس ہوتا ہے کہ جی فیصلہ تبدیل ہو جائے, خاص طور پہ اس کیس میں 12 جولائی والے؟ اگر تو روٹین کی ریویو دیکھی جائے تو اس میں تو 90% چانس ہوتے ہیں کہ وہ ریویو ڈسمس ہو جاتی ہے. لیکن جس طرح شاہ خاور صاحب نے فرمایا
کہ قاضی فائز صاحب والا کیس ہے، اس میں ریویو میں انہی ججز نے جنہوں نے پہلے ججمنٹ دی تھی، وہ ریویو میں ان کا جو ہے وہ چینج ہو گیا سٹینڈ، اور وہ دوسری سائڈ جس پہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو ریلیف ملا. بالکل ایسے بھی چانسز ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز مس ہوتی جا رہی ہے، وہ میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ آیا، 2 ججز کا اختلافی نوٹ آ گیا، ابھی 3 کا اختلافی نوٹ آنا باقی ہے، ابھی انہوں نے پرچہ آؤٹ نہیں کیا، تو ابھی شاید وہ 7 ہی پرچہ آؤٹ ہو جب میجورٹی ججمنٹ آئے، یا اسے 1 یا 2 دن کے بعد. عجیب سا ایک انہونا سا فیصلہ یہ بھی آیا ہے اس حوالے سے کہ جو امپیونڈ آرڈر ہے وہ سیٹ اسائڈ، یعنی جس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبرز بینچ کا، وہ آرڈر سیٹ اسائڈ ہو گیا اور اپیل ڈسمس ہو گئی. یعنی اپیل الاؤ ہونی چاہیے تھی، اپیل گئی سنی اتحاد کونسل کی، اور ایک سٹرینجر کو جو کہ پارٹی نہیں تھا اس کی فیور میں چلی گئی. تو یہ بھی ایک یونیک قسم کا ایک ڈیسیژن ہے، کیونکہ بلے کا نشان نہ دینے کی وجہ سے اس کو بنیاد بنا کے اگر آپ یہ سیٹس دیتے ہیں تو بلے کے نشان والا کیس آپ کے روبرو نہیں تھا، یہ کیس تھا اسپیشل سیٹس والا، تو آپ اس کو اس کیس میں کر سکتے ہیں. یہ بھی چیزیں آنی ہیں. جی میں بالکل ایگزیکٹلی بلے کے نشان والی جو آپ نے بات کی ہے، وہ شاید یہی وجہ ہے کہ تمام ججز صاحبان کا جو ہے وہ اس بات پہ تو وہ آلموسٹ متفق تھے کہ ان کی جو فیصلہ تھا بلے کے نشان والا اس کو مس انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن ہے. بٹ شعیب شاہین صاحب ذرا یہ فرمائے گا کہ جو سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا، اگر آپ پہلا آپ کا نامکمل رہ گیا تھا جواب تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیجئے گا، کہ جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ابھی آیا اور اس کو کہا گیا کہ جی آپ نے سیٹیں نہیں کہیں، جس کو آپ نے شاید چیلنج کر دیا ہے نا سپریم کورٹ میں، اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کی ایک رولنگ ہی ہو گئی ہے، وہ یہ ایک بل ہو گیا، اس کو انڈو کر سکتی ہے؟ اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں بدنیتی، میں اگین وہ اس کو ریفریز کروں گی کہ کیا آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ یہ بدنیتی پہ منحصر ہے، بیس کر رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ 8/5 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایکچولی اگر اس کی تھیم کو دیکھیں یا جو شارٹ آرڈر آیا ہے، یہ 11/2 کا فیصلہ ہے. یعنی جو 8 ججز نے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، اس میں سے 90% جو شکے ہیں، اس میں سے جو آرڈرز ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان سے اتفاق کیا ہے، پھر اس کے بعد 10% سے اختلاف کیا ہے. اور پھر یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی مختلف آرڈر سے اور ہر شک وائز انہوں نے اس پہ ڈیسیژن دیا تھا. صرف ایک جو تھی نا بیک ڈیٹڈ اپیل کا حق، اس کو ختم کیا تھا اور باقی لافل ڈکلیئر کیا تھا. اسی طرح جو 2 معزز جج صاحبان جمال بدوخیل صاحب اور چیف جسٹس صاحب نے بھی وہ اس میں کچھ 60% یا 70% کے قریب وہ بھی ریلیف دیا ہے، جو 8 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا اس کو انڈورس کیا ہے، اور 40% کے قریب اس میں وہ ریفیوز کیا ہے. تو لہٰذا جو اور اس بات پہ 11 کے 11 ججز متفق تھے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا. صرف 2 معزز جج صاحبان تھے جنہوں نے ایز اے ہول کمپلیٹلی ڈسمس کی تھی اپیلز، وہ تھی ان کی. اور ایک حسن رضا پاشا صاحب نے جو سوال کیا کہ یہ بھی ایک جوڈیشل ہسٹری میں ایسا رہا ہے کہ مثلا 2 پارٹیز نے کچھ مانگا ہے اور ان میں سے جو رائٹ جس کا بنتا ہے اس کو نہیں دیا گیا، اور جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو دیا گیا اور کلیم کرنے والے کو نہیں دیا گیا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ سیکٹ امپلائز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ، پہلے آرڈیننس آیا تھا، پھر ایک ایکٹ آیا تھا، وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2021 SCMR میں. وہ اس میں ہوا یہ کہ جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا، انہوں نے اس سیکٹ امپلائز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے تمام کو 16,000 سے زائد امپلائز تھے ان سب کو گھر بھیج دیا. پھر اس کے اندر ریویو آئی، ریویو لارجر بینچ نے سنی، 5 ممبر بینچ نے اس کے اندر ریویو کو خارج کیا. انہوں نے کہا جی جو سیکٹ امپلائز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ تھا وہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل تھا، مگر یہ لوگ اتنا عرصہ کام کر چکے ہیں، ہم ان کو while exercising the powers under Article 184 and 187 ان سب لوگوں کو بحال کرنے کا حکم دیا، اپیل اور ریویو خارج کرنے کے باوجود بھی. اور اسی طرح میں اب آپ کے پاس آتا ہوں جو لا بنا ہے. اب اس لا کے اندر صرف ایک چیز یہ گراؤنڈ نہیں ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بدنیتی پہ مبنی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو قانون بنانے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ خود اپنے لیے سیٹیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں
اور وہ پرسن اسپیسیفک بھی ہیں اور بدنیتی پہ مبنی بھی ہیں، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کی نیت سے، اس سے بڑی تو اور بدنیتی کی کوئی قسم ہو نہیں سکتی۔ اور اس کے ساتھ اس کو ریٹروسپیکٹیو اپلائی کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمیں ڈپرائیو کرنے کی نیت سے ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بات ہے، آرٹیکل 51 کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، انہوں نے آ کر کے الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر دی ہیں تاکہ وہ جو ہمارا رائٹ ہے اس کو ہمیں ڈپرائیو کیا جائے، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی لیگل۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں، کل بھی جب ہم نے پروگرام میں بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب سے بھی، اور اس کے بعد بھی کچھ دیگر یہ جو بل آیا اسمبلی میں اور سارا کچھ ہوا، اس کو ریلیٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کی اس کوشش کو کہ ان کو ریزرو سیٹس والی سیٹیں ان کو مل جائیں، 2/3 اکثریت ہو جائے، آئین میں ترمیم کرنے کا کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک جوڈیشل پیکیج لے کر آ جائے۔ ذرا اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سا بریک۔ جنہوں سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو یہ بیان تھا کہ یہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، یہ کوئی چوائس ہے ہی نہیں کہ آپ امپلیمنٹ نہ کریں عدلیہ کے فیصلوں پر، لیکن کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کیا جائے؟ میں ہسٹری پہ نہیں جاتی، میرے پاس پوری ڈیٹیلڈ ہے، پوری ریسرچ ہے جو میری ٹیم نے کی ہے، لیکن ابھی ماضی قریب میں جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور انہوں نے الیکشن کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا تھا، تو اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا، ایک بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جو جوڈیشل پیکیج اور وہ جو ڈر ہے، کیونکہ یہ اگلے چیف جسٹس ہونے والے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام میں اپنے اس ڈر کا اظہار کیا تھا، جس پہ شاید نیر بخاری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اس کو کہا بھی تھا کہ اتنا ہی ڈر ہے تو پھر آپ نئے الیکشن کی طرح چلے جائیں۔ خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے تھے، ایک سنیے گا یہ کلپ، اس پہ ذرا تجزیہ لیں گے شاہ خاور صاحب کا۔ میری گٹ فیلنگ ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی آئینی جو ہے میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے، سونر اور لیٹر اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ نہیں، میں مارشل آرٹ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن جو ہے آلریڈی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ آئسولیشن میں اس ملک میں بیٹھ کے جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے آئینی فیصلے ہوں یا عدلیہ کے فیصلے ہوں، وہ سیاسی فیصلے ہونے شروع ہو جائیں تو کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا؟ یہ اس وقت جو سچویشن جو ہے، یہ پہلے جو سچویشنز جو ہوئی ہیں اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہے۔ دیکھیں، یہ 18 مہینے بڑی لمبی مدت ہوتی ہے، 18 مہینے میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ فیچ کی رپورٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، بٹ 18 جولائی کو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن، کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن، کیا وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز؟ دیکھیں، اس وقت کرائسس کی سچویشن تو ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا گیا جس کو اکثریت سے منظور کر لیا گیا، سینٹ نے بھی ایسے کیا، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، تو یہ اس طرح کی ایک ہیجانی سچویشن تو ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ ججمنٹ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوگی، اب سب سے ضروری یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے، کیونکہ اب یہ جو ایک لا ہے وہ تو بن چکا ہے، اور وہ جب گزٹ نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو اس پہ عمل درآمد اسی وقت سے ہو جاتا ہے، اور اس کی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ بھی ہے اس کا۔ تو اب سب سے مشکل صورتحال میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ تو پہلے عندیہ دے چکے تھے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے ریویو بھی فائل کر دیا، پھر انہوں نے گائیڈنس لینے کے لیے چیمبر میں بھی رجوع کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب تک اس کی وائرس چیلنج نہیں ہوتی اور اس کو سپریم کورٹ جو ہے اگر اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی کہ وہ انکنسسٹنٹ ہے ود دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی جو کانسٹیٹیوشن، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اب بات یہ ہے کہ اگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، جیسے جسٹس منصور علی صاحب نے فرمایا اپنے سیمینار میں، وہ بات تو ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ جو ہے اس کو عمل درآمد ہونا ضروری ہے، لیکن آپ نے جیسے خود 2-3 فیصلوں کا ذکر کیا کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ جو NRO والا کیس تھا وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا، آج تک نہیں ہوا۔ اس پہ اس کا ہوا کیا کہ اس کی نان امپلیمنٹیشن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ایک وزیر اعظم کو قربان کرنا پڑا، ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، اور کتنی سزا ہوئی، ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ، 20 سیکنڈ کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ نہیں امپلیمنٹ ہو پاتے۔ ایک مہذب معاشرے میں تو یہ بات بالکل
یہ اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ عدلیہ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ایک کلچر اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے، ہماری سوسائٹی پولرائز ہو گئی ہے، ہمارے اداروں میں بھی تقسیم اور پولیٹیکل جو ہے وہ ڈویژن وہ بھی نظر آ رہی ہے، تو ہمارا تو ایک اب نارمل صورتحال چل رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ نظیر مختصر صاحب بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ فرمائے گا آپ حسن رضا پاشا صاحب کے میں وہی سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی کہ یہ تو کہہ دیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ یہ چوائس ہی نہیں ہے، اب حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ حکومت تو دوسری طرف بل آ چکی ہے، اور پھر دوسری جو نے بات کی کہ سیویئر کانسیکوینسز، وہ کس طرف اشارہ ہے؟ حکومتیں بھی ختم ہوئی ہیں، وزیر اعظم بھی گھر بھیجے گئے۔ بالکل، ابھی بھی کنٹیمپٹ میں ان کے خلاف پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پہلے اسمبلیز والے کیس میں، الیکشن والے کیس میں جو صورتحال بن گئی تھی، وہ پھر اس کیس میں بھی وہی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو گیا تھا، پارلیمان میں سپیچز ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، ابھی بھی پارلیمان نے ایک ایکٹ بنا دیا جس کی توثیق صدر پاکستان نے بھی کر دی۔ اب کیا سالی پارلیمان کو آپ کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کریں گے؟ کیونکہ یہ صرف کیبنٹ کا یا پرائم منسٹر نہیں، وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی تو ہو سکتا ہے سر۔ بالکل اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ اسٹرائک ڈاؤن میں عرض کرتا ہوں، اسٹرائک ڈاؤن جتنے بھی ایکٹ یا آرڈیننسز ہوئے ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ ہوئے ہیں کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن کا سپر سٹرکچر ہے اس کے اگینسٹ وہ بنائے گئے تھے، فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ بنائے گئے تھے، لہٰذا ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو یہ امینڈمنٹ آئی ہیں، یہ تقریباً آرٹیکل 51 اور 106 کو الیبوریٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی کہ وہ بالکل ان سر ایک چیز، سر ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کہ اسٹرائک ڈاؤن اس صورت میں کر سکتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جی کہ یہ تو سپریم کورٹ کے خلاف ایک طرح سے آئے نا، اس کے فیصلے کے خلاف، یا اس میں یہ فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنے کے لیے یہ بل آیا؟ دیکھیں، یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کو فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے یہ لایا گیا ہے، لیکن کیا اس کی جو کلوزز ہیں وہ کیا رائٹس ہیں، کیا اگینسٹ دی سپر سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس پہ ایک بات ہے، وہ ظاہر آرگومنٹس ہوں گے تو بات ہوگی، سامنے آ جائے گی کہ کس بنیاد پہ ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس پوائنٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سٹرائک ڈاؤن کرے گی۔ شاید کسی اور پیرامیٹرز پہ، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ بدنیتی والا عنصر لے آئے کہ اس میں پارلیمان کی بدنیتی تھی، لیکن کیا بدنیتی بتانے سے پارلیمان کا جو آئین میں دیا گیا رائٹ ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، امینڈمنٹ کر سکتی ہے آئین میں بھی اور قانون میں بھی، تو کیا اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ ایک ڈیبیٹ ہوگی اور کیس ہوگا، میرا خیال ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب شعیب شاہین صاحب، اس پہ آپ بھی ذرا بات کر لیجئے گا کہ یہ جو بات ہے کہ اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اگر ہم ماضی کی مثالیں دیکھتے ہوئے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا خان صاحب اسی کانٹیکس میں کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر دیکھ رہا ہوں یا 2 مہینے بڑے اہم ہیں؟ دیکھیں، خواجہ آصف کی تو چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریحانہ ڈار سے وہ ہارے ہوئے ہیں، کس کو نہیں پتا۔ پہلے اس نے، آپ کو پتا ہے، عثمان ڈار کو اٹھوایا، عمر ڈار کو اٹھوایا، اور پھر جس طرح ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا، آج بھی فارم 45 لے کے اس ریحانہ ڈار کھڑی ہوئی ہے۔ ان کو کیا ڈر ہے اگر وہ الیکشن کھل بھی گئے؟ آپ لائیں اپنے فارم 45 لے آئیں۔ اچھا، اگر ان کی نیک نیتی تھی تو انہوں نے پہلے اس میں آرڈیننس لے آئے، آرڈیننس کے بعد آپ ایکٹ بنا کے لے آئے کہ جناب آپ تو صرف اور صرف وہ ریٹائرڈ ججز کو بھی لگا سکتے ہیں اور وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس۔ یہ ساری بےایمانی کی آپ کڑیاں جوڑے تو ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں 6 مہینے سے ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے کہ جو فارم 45 کی جو بےایمانی انہوں نے کی ہے، وہ ایک بندے کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ کھل جائے، ہو سکتا ہے ٹریبونل آ جائے، لیکن ان کا پہلے وقت سے پہلے یہ پریزیوم کر دینا کہ نہیں جناب ہمارے الیکشن کھل جائیں گے۔ بھائی اگر آپ کھل گئے نا، اگر آپ نیک نیت ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہیں، تو آپ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن چونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اس لیے اب جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے، قانون آن دی فیس آف اٹ لیگل ہے،
اور لیک آف بونافائڈ یہ ہے، اس میں ایک سپریم کورٹ کی اچھا ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، میرے پاس بالکل ٹائم ختم ہو گیا. ایک آخری سوال مجھے شاہ خاور صاحب سے کرنا. شاہ خاور صاحب مطالبہ آ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جب چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے جاری کر دیا تھا، تو ابھی جو چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہے یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ 2-3 دن پہلے بھی جاری ہو جائے تو اس میں کوئی ایسا تو پچھلی دفعہ 3 مہینے پہلے کیوں ہوا تھا؟ وہ بھی کوئی اتنا ضروری نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس جو ہیں وہ سینیارٹی کی بنیاد پر بنتے ہیں. لیکن وہ جو جوڈیشل پیکیج اور وہ ایکسٹینشن کی باتیں اور میرا نہیں دیکھیں وہ جوڈیشل پیکیج تو آیا ہی نہیں. تو ابھی گیون سرکمسٹانسز میں جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے علاوہ کسی اور نے بننا ہی نہیں ہے. وہ نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے آ جائے، 2 دن پہلے آ جائے، اور اس پہ جسٹس صاحب نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی اتنا میرے لیے اہمیت کی بات نہیں ہے. کہہ تو دیا ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ خاور صاحب، شعیب شاہین صاحب آپ کا بھی، اور ساتھ حسن رضا پاشا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام سے ناظرین سے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.